اچھی سوچ رکھیں گے تو ہم اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ جو ہمارا دوست 4-5 دن میں غلطیاں کر دیتا ہے تو بدگمانی سے بچیے اور اچھی سوچ رکھیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے۔ آج کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ جملہ کہنے میں۔ بھائی کون کون غلط ہے بتائیے، میں بتاؤں گا کون کون غلط ہے۔ سیاستدان غلط، مولوی غلط، ہمارے علاقے والے غلط، ہمارا علاقہ غلط، سوسائٹی غلط۔ آپ میں تو بتا رہا ہوں نا غلطیاں، تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ میں تو لوگوں کی غلطیاں بتا رہا ہوں، تو ساری غلط، علماء فضلاء اور پیر خانے ساری غلط ہیں۔ اب یہ بھی بدگمانی ہے، سارے غلط نہیں ہم غلط۔ اب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز جمعہ پڑھا کے جمعے کی فرض کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ جیسے گھر جاتے ہیں تو ایک شخص ہوتا ہے، اس کا مزاج نہیں ملتا، ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے وہ، اور وہ بشر حافی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے۔ کیا بدگمانی کرتا ہے؟ کتنا آسان ہے نا یہ جملہ کہنا کہ بابا ایسی ہوتے ہیں سارے، بابا کا مسئلہ نہیں، سارے پیر خانے ایسے ہیں۔ یہ بابا کیسے تھے اس کو بھی سن لیجئے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گھر جاتے ہیں وہ بدگمانی کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتا ہے۔ دیکھو ان کو اگر ممبر رسول پر بٹھاتے تو ممبر رسول پر یہ لیکچر دے رہے ہوتے، درس دے رہے ہوتے، سنتیں پڑھنا چاہیے اور نوافل بھی پڑھ کے جانا چاہیے۔ اور حضرت کا خود حال کیا ہے؟ اب یہ ایک حدیث ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں نوافل پڑھو، گھر میں جا کے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن بدگمانی کی اس شخص نے وہ کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی صرف فرض پڑھاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، چلو ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ اب پیچھے جاتا ہے ان کے بشر حافی کے۔ اب وہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روٹی والے کی دکان پر رک جاتے ہیں۔ اب جیسی روٹی لیتے ہیں پھر بدگمانی کرتے ہیں۔ دیکھو کھانا کھانے کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دی، کھانا کھانے کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دی۔ اب تھوڑی دیر بعد آگے جاتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کباب لیتے ہیں، کباب لینے کے بعد پھر وہ بدگمانی کرتے۔ دیکھو دنیا کو درس دے رہے سکی روٹی کھاؤ اور خود کباب کھا رہے ہیں، دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ پیدل چلو، اور مولانا الیاس قادری صاحب پراڑوں میں، 4x4 میں، ڈبل کیبن میں خادم حسین نبی صاحب کے لیے جہاز اتر رہا ہے۔ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حضور کی سنت یہ، اور کچھ پراڑوں میں گھوم رہے ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ تو آپ کس میں گھومتے ہیں؟ آپ کس میں گھومتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کی فیکٹری کا راستہ پیدل آ جاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بائک دی ہے، بائک بیچ کے علماء کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ کیونکہ عالم دین کا چہرہ تکنا کیا ہے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں عالم دین کا چہرہ تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے بدگمانی کی، یہ سارے علماء جو ہے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تحدیث نعمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کی گفٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو منع قبول کر لینا چاہیے۔ ایک بندہ اور عالم دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت ہمارے حصے میں نہیں شامل کی تو اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن وہاں پر ہم نے غلط سوچ ہی رکھنی ہے کہ یہ پراڑوں میں، کہ ان کو تو سائیکل پہ ہونا چاہیے۔ اچھا بشر حافی کے متعلق غلط سوچ رکھی، کباب، حضرت کباب کی وجہ سے، گوشت کی وجہ سے حضرت نے جمعے کی سنتیں نہیں پڑھی۔ اب وہ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں بشر حافی، اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جنگل میں پہنچتے ہیں تو ایک شخص نظر آتا ہے، وہ بوڑھا شخص ہوتا ہے، اور بوڑھے شخص کو روٹی کے ساتھ، کباب کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے دماغ میں تو کیا تھا؟ بدگمانی تھی کہ روٹی خود کھانی ہے، گوشت خود کھانا ہے، اور اس کے لیے ساری سنتیں چھوڑ دی۔ اپنے ہاتھوں سے جیسے کھلاتے نا اس شخص کو، اس برے شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہا آپ کا چرچا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے بشر حافی، آپ کی شہرت مشہور ہے، آپ کی ولایت مشہور ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھ کے آتے اور میری خدمت کے لیے آپ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب بڑا عطا فرمائے گا۔ اب بدگمانی اس شخص کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اب ذہن میں ہونے کے بعد جس شخص کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں نا، اس شخص سے معلوم کرتے ہیں یہ آپ کا کون ہے، یہ بشر حافی آپ کے کون ہے؟ بیٹا؟ کہتے نہیں بیٹا نہیں ہے۔ پھر داماد نہیں ہے۔ جاننے والا؟ جاننے والا۔ پھر کون ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد آتے ہیں اور آپ کو یہ اتنا سارا کھانے کا اہتمام کرتے، کون ہے؟ کہا کہ اس سے میرا رشتہ ہے تو مسلمانوں والا رشتہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، محلے داروں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، ایک ہم ہے جو اپنوں کا بھی دل جیت نہ سکے، میرے سرکار غیروں کو بھی اپنا بنا بیٹھے ہیں۔ یہ شاید مدینے والے سرکار کی سنت اپنا رہے ہیں، میرے سرکار غیروں کو بھی اپنا بنا رہے ہیں۔ بشر حافی نے غیروں کو اپنا بنا لیا، وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کتنی دور سے آئے ہیں، ان کا جو اوریجنل گھر ہے، ان کا جو اصلی گھر ہے وہ کہاں پر ہے؟ کہا وہ تو 120 کلومیٹر
120 بغداد میں ان کا گھر ہے. تو وہ شخص کہتا وہ یہاں سے تو جانا بڑا مشکل ہو جائے گا بغداد, ان کے ساتھ میں جانا چاہ رہا تھا. کہا کہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے, وہ تو چلے گئے, اب تم نیکسٹ فرائیڈے کو آنا. اب نیکسٹ فرائیڈے کو وہ شخص آتا ہے اور بشر حافظ دوبارہ کھانے لے کر آتے ہیں. اب دوبارہ کھانے لے کر آتے ہیں تو وہ جو جس کو کھانا بزرگ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا تھا, کچھ شاید بات کرنی ہے. بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی ملتے ہیں, کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا حضور میں تو آپ کے لیے بدگمانی لے کر آیا تھا کہ آپ نمازیں چھوڑتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نے جو ہمیں سکھایا کہ بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو. میں بدگمانی لے کر آیا تھا لیکن نیکیاں لے کر جا رہا ہوں, قرآن سے سبق لے کر جا رہا ہوں. آپ نے مجھے سبق سکھا دیا, آج کے بعد کسی بھی عالم سے, کسی بھی علماء سے اور کسی بھی شخص سے میں کبھی بدگمانی نہیں کروں گا. تو ایسے لوگ ہوا کرتے. یہ بدگمانی سے بچانے کا طریقہ